زندگی ہے دستور بندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے سورے کے بارے میں جو پیغمبر کا ایک لقب بھی ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت کے نام کے اوپر قرآن کریم کے مختلف سورے ہیں۔ نام اور القابات کے اوپر سورہ محمد نام کے اوپر ہے، اسی طریقے سے مختلف القابات کے اوپر قرآن کریم کے مختلف سورے ہیں۔ سورہ مبارکہ یاسین، سورہ مبارکہ طٰہٰ، سورہ مبارکہ مزمل، سورہ مبارکہ مدثر۔ انہی سوروں میں سے ایک سورہ سورہ مبارکہ مزمل بہت ہی معروف سورہ ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ پیغمبر پر پروردگار عالم اپنی محبت کو نچھاور کر رہا ہے۔ اس سورے کو اس عنوان سے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا 73 سورہ ہے، 73واں سورہ ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، 20 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 2 رکوع ہیں۔ نام مزمل رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا المزمل، پہلی آیت کے اندر پیغمبر کو مزمل کے لقب سے پکارا گیا۔ یہ پیغمبر کا لقب ہے جس کے معنی ہیں چادر کے اوڑھنے والے، یا کمبل کے اوڑھنے والے، یا کپڑے کو اپنے گرد لپیٹنے والے۔ معروف ترجمہ جو ہے وہ ہے اے چادر کے اوڑھنے والے۔ ابتدائی آیت کے اندر جو پروردگار عالم نے کلام کیا ہے، بنیادی طور پہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا کہ جب پیغمبر اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشاں تھے اور مختلف زحمتیں اور مختلف مشکلات کو پیغمبر اکرم فیس کر رہے تھے، اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب، تم میری بارگاہ میں عبادتوں کے لیے آتے ہو۔ نماز شب کا تذکرہ قرآن کے اسی سورے کے اعتبار سے ہے۔ پیغمبر رات بھر جاگ کر 2/3 حصے کے اندر، اور بعض روایت کی بنیاد پر 1/3 حصے کے اندر نماز شب کے اندر مصروف رہتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک جماعت تھی پیغمبر کی جو پیغمبر کو فالو کرتی تھی اور پیغمبر کے ساتھ اس عبادت کے سلسلے میں شریک ہوا کرتی تھی۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کہا، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز کے لیے کھڑا ہوا کرو لیکن تھوڑا کم کرو، عبادتوں کو تھوڑا سا کم کرو، تھوڑا زیادہ کر سکو زیادہ کرو، تھوڑا کم کر سکو تھوڑا کم کرو۔ مختلف انداز سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، اور بنیادی طور پر 3 چیزوں کی طرف دعوت دی کہ ہم تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالنے والے ہیں دعوت تبلیغ کی۔ یہ ایک وزن ہے، باری بوجھ ہے جو تم پر ڈالا جائے گا۔ 3 چیزیں ہیں جو روحانی طاقت کے طور پر تمہیں مددگار ہوں گی۔ پہلی چیز نماز تہجد، دوسری چیز قرآن کی تلاوت، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ تلاوت کرو، اور تیسری چیز صبر و استقامت۔ اے حبیب، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں، تمہاری نافرمانی کہہ رہے ہیں، تمہارے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، صبر کرو۔ جو صبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ محروم نہیں ہوا کرتا۔ صبر کرو یہاں تک کہ عذاب کے اندر گرفتار ہو جائیں۔ اور پھر اس سورے کا دوسرا مرحلہ جو ہے عذاب، وہ عذاب کہ جو ان لوگوں پر نازل ہونے والا ہے جو پیغمبر کے انکاری ہیں، کا 4 دردناک عذاب ہم نے ان کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ پہلا، ان کو طوق و زنجیر کے اندر پابند سلاسل کریں گے، جہنم کی دہکتی اور سلگتی ہوئی آنکھ کے حوالے کریں گے، حلق میں پھنسانے والا کھانا ان کے حلق میں اٹک جائے گا، اور انواع و اقسام کے وہ عذاب جو انہوں نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے اس میں یہ گرفتار ہوں گے۔ اور پھر پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہوتا ہے، اے حبیب، عبادت میں تھوڑا تخفیف کرو، تہجد اور قرآن کی تلاوت میں رعایت کرو، کچھ دیر آرام کیا کرو، کیونکہ انسان کبھی مریض ہوتا ہے، کبھی دن میں تلاش معاش میں جاتا ہے۔ ایسا ہو کہ پوری رات عبادت کرتے رہو، دن میں تھکاوٹ محسوس کرو، ایسا نہ ہو کہ مرض کے اندر گرفتار ہو جاؤ۔ اور پھر یہ بتلایا کہ جو تمہارے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو خدا کا پسندیدہ گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جو نماز کو فوقیت دیتا ہے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ پھر اس سورے کی فضیلت کے اعتبار سے
پیغمبر خدا کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا دنیا اور آخرت کی سختیاں اس سے اٹھا لی جائیں گی۔ امام صادق کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کی دوسری نماز کے اندر رات کو دوسری نماز کے اندر تلاوت کرے گا، عشاء کی نماز کے اندر یا آخر شب میں تلاوت کرے گا تو دن اور رات اس سورے کے ساتھ قیامت کے دن اس کے گواہ رہیں گے کہ اس نے تلاوت کی تھی، اور خدا اس پڑھنے والے کو پاکیزہ زندگی اور موت عطا کرے گا۔ خداوند متعال قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو۔